کیا جنت صرف مردوں کے لیے ہے؟ قرآن سے تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے. اور جیسا میں نے ابھی بات کی، زبان کے اندر جو دو جینڈرز ہوتے ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث. ایک تیسری چیز ہوتی ہے جس کا جینڈر پیش نظر نہیں ہوتا. تمام زبانوں میں جو انسانوں نے بنائی ان کے اندر جینڈر لیس چیزوں کے لیے بھی مذکر کے صیغے بولے جاتے ہیں. انگریزی میں بھی ایسا ہی تھا. اب کچھ لوگوں نے شی استعمال کرنا شروع کر دیا ہی کی جگہ، اور جینڈر تبدیل کر رہے ہیں کہ جو جینڈر لیس چیزیں ہیں ان کے لیے بھی شی بولا جائے. تو یہ اب ہمارے زمانے میں تبدیلی ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، زبان پھر اس طرح چلنے لگ جائے گی. قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے اس زبان میں جینڈر پیش نظر نہیں ہوتا، وہاں پر بھی مذکر کے صیغے بولے جاتے ہیں. تو ایسا ہی ہے. چنانچہ یہاں جب اللہ تعالیٰ نے جیسے آج جملہ یہ آیا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو ان کے لیے وہاں جوڑے ہوں گے. اس میں مرد اور عورت دونوں برابر شامل ہیں. قرآن مجید نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ صرف مرد جنت میں جائیں گے، نہیں. تو زبان اپنی طرز میں ایسے ہی چلتی ہے. سب ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ جملہ بولنا اچھا ہوگا ہمارے لیے اردو میں کہ عورتیں جنت میں جائیں گی؟ نہیں، ہم کہیں گے لوگ جنت میں جائیں گے. لوگ اب مذکر ہے، لوگ میں عورتیں بھی شامل ہیں، لوگ میں مرد بھی شامل ہیں. تو زبان ایسے ہی چلتی ہے. تو زبانوں میں ہم ایسے ہی بات کرتے رہے ہیں. اب چونکہ ہمارے ہاں ایک فیمنسٹ موومنٹ چلی تو ان چیزوں کو قابل اعتراض بنا لیا گیا. اس میں عورتیں پیش نظر ہوتی ہیں، کبھی بھی اس سے ایکسکلوڈ نہیں ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں. پورے قرآن مجید میں عورتیں ہر جگہ شامل ہیں. اور جہاں جہاں خیال تھا کہ عرب اپنی زبان کے اعتبار سے کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، وہاں اللہ نے پوری تفصیل کر دیا. المؤمنون والمؤمنات والمحسنین والمحسنات، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. لیکن عام صیغوں میں ہر جگہ پہ عورت مرد پیش نظر ہوتے ہیں. لوگ ملنے آئے مجھ سے، اس میں عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، مرد بھی شامل ہو سکتے ہیں. لوگوں کے لیے جنت ہے، مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں. کوئی رکاوٹ نہیں ہے.